بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ آج ہم تیسرا چیپٹر شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے پاکستان میں معاشرتی خدمات یا سوشل سروسز ان پاکستان۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے صحت کیا ہوتی ہے؟ صحت اصل میں بیماری کی عدم موجودگی ہے جسم کے اندر، اور صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے انسان کے لیے۔ اگر کسی انسان کا جو جسم ہے وہ بیماریوں سے محفوظ ہو اور اس کا ذہنی رویہ متوازن یا معتدل ہو، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان کیا ہے، ہیلدی ہے یا صحت مند ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک صحت مند جسم میں ہی کیا ہے کہ صحت مند دماغ پایا جاتا ہے۔ ساؤنڈ باڈی ہیز اے ساؤنڈ مائنڈ۔ جسم اگر تندرست نہیں ہوگا تو پھر آپ کا دماغ تندرست نہیں ہوگا۔ اگر جسم اور دماغ دونوں تندرست نہیں ہوں گے تو یہ چیز ایک صحت مند معاشرے کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو ایک صحت مند معاشرہ وہاں پہ تشکیل پا سکتا ہے جہاں پہ دماغ صحت مند ہوں گے، جسم صحت مند ہوں گے، یہ چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ پاکستان میں عوام کی صحت کو قابل رشک، قابل فخر یا بہت اچھا آپ اسے نہیں وہ کر سکتے۔ ترقی یافتہ ممالک کا صحت کا معیار ہمارے نسبت بہت زیادہ ہے۔ اب 2013 اور 14 کے درمیان ایک سروے کیا گیا تو جو اوسط عمر ہے پاکستان کی مردوں اور عورتوں کی، وہ ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اسی طرح 2013 اور 14 کے دوران پاکستان کی صحت کے شعبے میں 79.46 ارب روپے خرچ کیے گئے، جو کہ ہمارا جو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے اس کی صرف اور صرف کیا ہے کہ 1% بھی نہیں ہے، وہ 0.35% ہے۔ ہمارے ملک میں 1127 افراد کے لیے صرف ایک ڈاکٹر موجود ہے، جبکہ اگر آپ دانتوں کے ڈاکٹر کا تھوڑا سا اگر اندازہ لگائیں تو وہ 14,406 افراد کے لیے صرف ایک ڈینٹسٹ موجود ہے۔ اسی طرح اگر آپ بیڈ کی صورتحال دیکھتے ہیں تو 1786 افراد کے لیے صرف ایک بیڈ موجود ہے۔ یہ تو ہے ہمارے اسے ہم یہ جو پہلے ہم نے پڑھا کہ پاکستان میں صحت کے جو شعبہ ہے اسے ہم کسی بھی حوالے سے کہیں پہ بھی کمپیئر نہیں کر سکتے۔ صورتحال کافی گمگیر ہے۔ محکمہ صحت ہسپتالوں میں بیرونی، اندرونی اور حساسیتی مریضوں کے لیے شفا بخش اور احتیاطی خدمات فراہم کرتا ہے۔ یہ خدمات ہسپتالوں، ڈسپینسریز، ٹی بی کلینکس، رورل ہیلتھ سینٹرز، یا پھر آپ کا دوسرا جو ہے نا بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، اور میٹرنٹی اور بچوں کے مراکز وغیرہ کے ذریعے، یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو آپ کو صحت کے شعبے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہیں۔ اب ہم اس کا دیکھیں ہیلتھ سٹرکچر کیسا ہے کہ پاکستان میں گاؤں کی سطح پر لیڈی ہیلتھ وزٹر فرائض انجام دیتی ہیں، پرائمری سطح پر بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، رورل ہیلتھ یونٹس ہیں۔ ثانوی سطح پہ اگر آپ تحصیل کی سطح پہ آتے ہیں تو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں جن کو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے، جبکہ ٹیچنگ ہاسپٹل، مینٹل ہاسپٹل، کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ اور چلڈرن ہاسپٹل براہ راست صوبائی حکومت کے کنٹرول میں ہیں۔ صحت کا محکمہ صوبائی حکومت کے کنٹرول میں آتا ہے، جس کا سربراہ وزیر صحت ہوتا ہے، جبکہ سیکٹری بطور منتظم اعلیٰ اور کنٹرولر کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ یہ آپ کو اس کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ بتا رہے ہیں۔ وزیر صحت صوبائی کابینہ کے ساتھ مل کر صوبے بھر کے لیے پالیسیاں طے کرتا ہے، اور سیکٹری سمیت سارا عملہ پالیسیوں پر عمل درآمد کرتا ہے۔ اس کے نیچے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز آتا ہے، جس کا کام صوبے میں احتیاطی ترقیاتی جو کام ہیں ان کو اور شفا بخش خدمات فراہم کرنے کے سلسلے میں آپ کے لوگوں کی ہیلپ کرنا ہے۔ ہر ضلع میں ڈی سی او ضلعی رابطہ افسر ہے، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹنگ آفیسر آپ کے ہوں گے۔ اس کے نیچے انتظامی افسر جو آپ کے انتظامی افسر ہیں وہ آپ کے ای ڈی او وغیرہ، ای ڈی او ہیلتھ جیسے لکھا ہوا ہے، ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسرس۔ انتظامی ضلعی افسر کے ماتحت جو ہے نا وہ آپ کے ڈی او ایچ آ جاتے ہیں، جو اپنے نگران افسروں کے ساتھ مل کے ایک پوری ہیرارکی ہے، ایک ترتیب ہے کہ کون کس کی نگرانی کرتا ہے، کس کا عہدہ کس سے بڑا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو اسی انتظامی ڈھانچے میں نظر آ جائیں گی۔ اب دیکھیں فیسلٹیز کون سی ہیں کہ صوبے میں صوبائی محکمہ صحت عوام کو طبی سہولیات فراہم کرنے ذمہ دار ہے، جبکہ محکمہ داخلہ، محکمہ اوقاف، مقامی حکومت، سوشل سیکورٹی، پاکستان ریلوے، وابڈا اور دیگر ادارے اپنے ملازمین کو صحت کی سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔ کیونکہ اب آپ دیکھیں نا ریلویز کے اپنے ہاسپٹل ہیں، وابڈا کے اپنے ہاسپٹل ہیں، سوشل سیکورٹی ہاسپٹل بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے۔ تو یہ سارے اپنے ملازمین کو کیا ہے کہ صحت کی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ رضاکار تنظیمیں بھی پاکستان کے عوام کو ہسپتال اور ڈسپینسری کلینکس کے ذریعے
بنیادی سہولتیں صحت کے حوالے سے پرووائڈ کر رہی ہیں۔ پاکستان میں صحت عامہ کی بہتری کے لیے سفارشات مرتب کرنے کی غرض سے وقتاً فوقتاً صحت کانفرنس کا انعقاد ہوتا رہتا ہے۔ پاکستان میں صحت کی بہتری کے لیے کون کون سی کوششیں کی گئی ہیں، ان کا ہم ایک چھوٹا سا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آف میڈیکل کالجز، کے میڈیکل کالجز ہیں وہ کہاں کہاں پہ بنائے گئے ہیں۔ کیا پاکستان کے وقت صرف کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج یہ ایک ویسا ایک کالج تھا؟ جب پاکستان بنا تو پاکستان میں صرف ایک ہی کالج ہے جو لاہور میں ہے۔ اب ملک میں کافی زیادہ میڈیکل کالج اور میڈیکل یونیورسٹیز قائم ہیں جو طبی سہولیات فراہم کر رہی ہیں مختلف۔ اس کے بعد ہے کہ اور کون سے ادارے بنائے گئے۔ کیا میں پاکستان کے بعد انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ قائم کیا گیا جو اب یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ بن چکا ہے۔ پاکستان نرسنگ کونسل ہے اسلام آباد میں، میڈیکل اور ڈینٹل کونسل اسلام آباد، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور وغیرہ میڈیکل کے شعبے میں اہم خدمات انجام دے رہے ہیں۔ نیشنل ہیلتھ ریسرچ انسٹیٹیوٹ پاکستان میں قائم نیشنل ہیلتھ ریسرچ انسٹیٹیوٹ صحت عامہ کو بہتر بنانے کے لیے تحقیقات اور علاج کا کام یہ بھی کر رہا ہے۔ پاکستان میں میڈیکل پوسٹ گریجویٹس کی سہولت بھی ہے۔ پاکستان میں اب اعلیٰ میڈیکل تعلیم حاصل کرنے کے لیے صوبے کے مختلف میڈیکل کالجوں میں سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ایریڈیکیشن آف ڈیزیزز، بیماریوں کی روک تھام کے لیے کون کون سی کوششیں کی گئی ہیں پاکستان میں؟ پولیو، ملیریا، تپ، جزام اور ایڈ جیسی موذی امراض کے خاتمے کے لیے پاکستان کی حکومت جو ہے نا وہ اقوام متحدہ اور اس کی ایجنسیوں اور غیر سرکاری جو این جی اوز ہیں، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن، ان کے تعاون سے کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے مہم جاری ہے۔ ملیریا اور تپ کے انسداد کے لیے بھی پروگرام جاری ہیں۔ جلد کا ایک مرض ہوتا ہے جسے ہم جزام یا کوٹ کہتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کراچی سمیت ملک کے بہت سے علاقوں میں 150 سینٹرز قائم کیے گئے ہیں جہاں مریضوں کا علاج ہوتا ہے۔ ایڈز اور دوسری بیماریوں سے جو بیماری پھیلاؤ کے لیے حکومت کافی کوشش کر رہی ہے۔ اس آگے آ جاتی اپ گریڈیشن آف جو ہیڈ کوارٹرز ہاسپٹلز ہیں ان میں تحصیل ہیڈ کوارٹرز اور ضلع ہیڈ کوارٹرز جو ہاسپٹل ہے انہیں ثانوی درجے کا ہاسپٹل ہے جن کی اپ گریڈیشن کی گئی ہے تاکہ وہ اپنے معیار کو بلند کریں اور لوگوں کو طبی سہولیات فراہم کریں۔ حساسی طبی خدمات، ایمرجنسی میڈیکل سروسز، پاکستان کے تمام اسپتالوں میں حساسی طبی خدمات فراہم کی جا رہی ہیں کیونکہ حادثات جان لیوا ہوتے ہیں۔ مریضوں کو بر وقت طبی امداد کی سہولت ہے وہ پہنچانا بہت ضروری ہے۔ تدریسی ہاسپٹلز میں کمپیوٹر کا بندوبست، فیسلٹی آف کمپیوٹر اینڈ ٹیچنگ ہاسپٹل، تمام ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز کو کمپیوٹر کی سہولت فراہم کی ہے۔ مریضوں کا بر وقت ریکارڈ اگر حاصل کرنا ہو تو اس میں یہ آسانی ہو جاتی ہے۔ اب کچھ ہیں اسپیشل قسم کے ہاسپٹلس، وہ کون سے ہیں؟ دل کے امراض ہو گئے، برن یونٹ جو یہاں پہ اللہ نہ کرے کسی کو جیسے آگ وغیرہ سے جل جائے ان کے لیے برن یونٹ قائم کیے گئے ہیں۔ اور زچہ بچہ کی بہبود کے لیے ہاسپٹل بھی پاکستان میں بڑے بڑے شہروں میں قائم کر رہے ہیں جو مریضوں کو بر وقت طبی سہولیات فراہم کر کے ان کی زندگیاں بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس میں جو نیوٹریشن انویسٹیگیشن یا ریسرچ وہ دیکھ لیں آپ۔ غذائیت کی تحقیق کے لیے اسلام آباد میں ایک ڈائریکٹوریٹ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اس طرح کی تحقیق کے لیے انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ لاہور میں جاری ہے۔ اسلام آباد کا غذائیت کا قومی ادارہ صحت جو ہے نا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے تعاون سے کام کر رہا ہے۔ کراچی میں بھی ناقص غذا پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اس سلسلے میں آپ کا وہ دوسرا فوڈ اتھارٹیز بھی کام کر رہی ہیں۔ خیر اب صحت کے مسائل کون سے ہیں؟ پاکستان میں صحت عامہ کے بے شمار مسائل ہیں جس میں سے چند ایک کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ ایکسیسو ڈیزیز ہیں پاکستان میں، اس کی وجوہات بھی ہیں۔ پاکستان میں مختلف امراض جو ہے نا آپ کے باکثرت پائے جاتے ہیں، لیکن بعض موذی و متعدی امراض کی وجہ سے ہر سال ہزاروں جو افراد ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ ملیریا، ہیضہ، تپ کے علاوہ کینسر، ہائی بلڈ پریشر اور عارضہ قلب وغیرہ عام ہو رہے ہیں۔ طبی سہولیات کا فقدان، پاکستان میں وہ طبی سہولیات میسر نہیں جو صحت مند جسم کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ امراض کے مقابلے میں علاج کی معالجے کی سہولیات بہت زیادہ کم اور غیر معیاری ہیں۔ اور سب سے ایک بڑا ایشو جو آپ کا ہے وہ افراط آبادی ہے۔ پاکستان میں طبی مسائل کی ایک اہم وجہ اور پاپولیشن ہے جو ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔
اس افراط آبادی نے پاکستان کے طبی ڈھانچے کو ختم کر کے جب فلوج کا گرا دیا ہے اور ملک بے شمار طبی مسائل کا شکار ہے۔ اگنورینس آف ہیلتھ پرنسپل، عوام کا جو صحت کے اصول ہیں ان سے بھی واقفیت جو ہے نہ ہونا، وہ بھی ایک ایشو ہے۔ ناخواندگی کی وجہ سے لوگوں میں افغان صحت کے اصولوں سے واقفیت کی کمی ہے۔ جگہ جگہ گندگی، غلاظت کے ڈھیر لگے رہتے ہیں، مکانات ہوادار اور روشن نہیں ہیں، آمد و رفت کا نظام ناگفتبے ہے، مطلب خراب ہے۔ جو آپ کی انوائرمنٹل پالوشن یا ماحولیاتی آلودگی اور تدسل بنی ہوئی ہے۔ عوام ان کی سنگینی کے احساس سے بالکل ہی کیا ہے، پتہ ہی نہیں عوام کو کہ مطلب آلودگی سے کیا ہوتا ہے اگر زیادہ ہو۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اسی سے ہی ہماری صحت جو ہے نا وہ ٹھیک ہوگی۔ اس کے بعد لو اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے نا، پست معیار زندگی۔ پاکستان میں لوگوں کو خوراک، لباس اور رہائش کی مناسب سہولتوں میسر نہیں۔ عوام کی اکثریت جو ہے نا وہ غربت کی لکیر کے نیچے پہ زندگی گزار رہی ہے اور زندگی کی سہولتوں سے وہ محروم ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں جب ہوں گی تو غذا تو ڈیفینیٹلی آپ کی غیر متوازن ہو جائے گی۔ غیر متوازن غذا بھی صحت کو متاثر کرتی ہے۔ پاکستان میں غربت کی وجہ سے خوراک کا معیار بہت گھٹیا ہے، لوگوں کی اکثریت کو پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں مشکل ملتا، تو متوازن غذا تو خیر دور کی بات ہے۔ متوازن غذا صحت کی خرابی اور قوت مدافعت کیا کر رہی ہے، کمی پیدا کر رہی ہے۔ اڈلٹریشن یا ملاوٹ، پاکستان میں بیماریوں کی ایک اہم وجہ مختلف اشیاء خوراک میں کیا ہے، ملاوٹ ہے، جس کی وجہ سے لوگ کا معیار صحت گر رہا ہے۔ مسائل کا حل کیا ہے؟ جو ان پر تمام مسائل ہیں ان کو آپ ختم کر دیں، یہی حل ہے ان کا۔ پاکستان میں امراض کے تدارک یا روک تھام کے لیے ضروری احتیاط فراہم کی جا رہی ہیں، ڈاکٹروں کی کمی کو پورا کیا جا رہا ہے۔ صحت مند جسم کے لیے ضروری ہے کہ ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کیا جائے۔ ذرائع ابلاغ کے لیے لوگوں کو حفظان صحت کے اصولوں یا اس کے لیے ان میں اویئرنیس پیدا کی جائے، ملاوٹ کو ختم کیا جائے۔ جو غیر مطلب وہ ہیں ایتھینٹک ڈاکٹر نہیں ہیں، جنہیں عطائی یا کویکس کہا جاتا ہے، جعلی ڈاکٹر ہیں جن کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں ویسے ہی پریکٹس کر رہے ہیں، وہ بھی ان کی بھی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ عوام میں ان کے خلاف شعور بیدار ہونا چاہیے۔ ذرائع ابلاغ اور کانفرنس کے ذریعے لوگوں کو اعلیٰ اخلاقی معیار اختیار کرنے کے لیے راغب کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو آج تھا آپ کا صحت کے حوالے سے ٹاپک۔ نیکسٹ اس سے اگلا ٹاپک ہم پڑھیں گے ایجوکیشن کے حوالے سے۔ امید ہے آپ اس لیکچر سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر۔